ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ ہمارے آپس کے جھگڑے اختلافات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، سیاستدان جو ہیں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں اور جملے بازی بھی کرتے رہیں گے، لیکن ان اختلافات اور دلچسپیوں میں بحیثیت قوم جو ہے ہماری نظریں وطن عزیز کی سرحدوں پر منڈلاتے خطرات سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ داخلی سیاست میں جاری زندہ آباد اور مردہ آباد کے شور میں مقبوضہ کشمیر سے اٹھنے والی آہوں اور سسکیوں کی آواز جو ہے گم نہیں ہونی چاہیے۔ ان مظلوموں کی آواز جو بھارتی جبر اور ظلم کا شکار ہیں، جن کے گھر جو ہیں غیر محفوظ ہیں، جن کی عزت و ناموس جو ہے دشمن کے رحم و کرم پر ہے۔ ہر سال جب ماہ ستمبر آتا ہے تو محب وطن پاکستانی دفاع وطن کے لیے صرف تجدید عہد ہی نہیں کرتے، بلکہ قوم کے ان غازیوں اور شہیدوں کی خدمت میں نذران عقیدت بھی پیش کرتے ہیں جو 1965 کی جنگ میں تعداد میں اپنے سے کئی کہتے ہیں بڑے دشمن کے سامنے جو ہے فولاد بن کر کھڑے ہو گئے۔ اس 17 روزہ جنگ کو بیتے آج 55 برس ہو گئے، لیکن یہ پاکستانیوں کے اجتماعی شعور میں ہمیشہ زندہ رہنے والی جنگ ہے، اور ہر ستمبر ہم اس دفاعی جنگ کی یاد تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ بحیثیت قوم آج اور مستقبل کے خطرات کا بھی اثر نو جو ہے جائزہ لیتے رہیں گے، جن میں سر فہرست جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور مشرقی سرحد پر انتہا پسند بھارت کے جارحانہ عزائم سے نمٹنے جیسے اہم سوالات ہیں۔ اس مرتبہ بھی یوم دفاع اور یوم شہداء کی پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے دشمن پر دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ کسی جارحیت کی صورت میں اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیا جائے گا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اگر ہم پر جنگ تھوپی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ آپ کی توجہ ایک اور چیلنج کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور یہ چیلنج 5th جنریشن یا ہائیبرڈ وار کی صورت میں ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے۔ ہم اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہ رگ قرار دیا تھا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اس قول کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ یقیناً دشمن بھارت اسلحے کے ڈھیر سے پاکستان کو مروب نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف نے 5th جنریشن وار یا ہائیبرڈ وار کو بھی جو ہے پاکستان پہ مسلط کیے جانے کی بات کی، جس کا مقصد ظاہر ہے کہ افواج پاکستان کو بدنام کرنا اور ملک میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ ایسا کرنے میں کون دانستہ یا نادانستہ طور پر دشمن کا اعلی کار بن رہا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ آج قوم کی سلامتی کے کچھ دیگر اہم ترین چیلنجز کے ساتھ ساتھ یقیناً ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ملک کے بڑے مایہ ناز دو چوٹی کے کہتے ہیں نا دفاعی ماہرین موجود ہیں۔ آصف یاسین ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق سیکرٹری دفاع رہ چکے ہیں، پاک فوج میں اہم ترین عہدوں پر یہ جو ہیں انہوں نے ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پر۔ یہ سابق وزیر دفاع بھی رہے ہیں، سابق سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اہم ترین جو ہیں عہدوں کے اوپر پاک فوج میں خدمات انجام دی۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا، اور ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنے تیسرے مہمان شاہد لطیف صاحب، مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب سے بھی رابطہ کر سکیں۔ ابھی تک تو ہمیں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ میں نعیم خالد لودھی صاحب آپ سے اگر ہمیں شروع کروں گفتگو، یہ جو آج سے 55 برس پہلے جنگ لڑی گئی تھی، آج 21ویں صدی میں اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ جی میرا خیال کچھ سبق بالکل واضح ہیں۔ میں تو اس وقت تقریباً 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں تھا، لیکن میرے والد صاحب چونکہ فوج میں تھے اور اس لیے جو کچھ ہو رہا تھا وہ تھوڑا بہت اس کو ادراک تھا، اور ویسے بھی 12-13 سال کا جو بچہ ہے اس کو کافی اندازہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ چیز بالکل واضح تھی کہ، اور بعد میں جب ہم نے جنگوں کے متعلق پڑھا اور یہ ساری چیزیں، کہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں، جنگیں صرف فوجیں نہیں لڑ سکتی۔ اور دوسری بات یہ، جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں اور سب کچھ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جذبہ اور جہاد کا ایک جہاد سے سرشار ہونا یہ بالکل بڑے زبردست آپ سمجھیں کہ فیکٹرز ہوتے ہیں، ملٹی پلائنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن جو دنیاوی اور مٹیریل تیاری ہے وہ بھی بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ 1965 میں اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری قوم کے جذبے کی وجہ سے جو پاکستانی افواج کا مورال تھا وہ آسمان کو چھو رہا تھا، لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب دو بدو جنگ شروع ہوئی، جب ٹینکوں کا ایک دوسرے کے سامنا ہوا، جب انفینٹری بٹالینز کا سامنا ہوا، تو پتہ چلا کہ ہماری ٹریننگ اور ہماری نشانے بازی وہ ان کے مقابلے میں بہت بہتر تھی، اکوپمنٹ بھی ہمارے پاس اچھا تھا۔
تو یہ دونوں باتیں، یہ بڑا سبق ہے کہ آپ کو مٹیریل اور دنیاوی لحاظ سے بھی بالکل تیار ہونا چاہیے، اور آپ کے پلانز ایسے ہونے چاہیے جس میں کامیابی کا عنصر جو ہے وہ نظر آتا ہو. اس کے بعد آپ اس کو ملٹی پلائی کریں اپنے جذبہ جہاد سے اور اپنے جو بھی جذبہ. ایک بات یہ. دوسری بات میں یہ تھوڑا سا اس پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج کل کچھ بھائیوں اور بہنوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی جنگ جیتے نہیں ہیں، اور 65 کی جنگ کو بھی اسی زمرے میں ڈال دیتے ہیں. پہلی بار ہاں جی، میرے ارادہ تھا کہ اس پہ آپ سے الگ سے سوال کروں گا، اچھا ہوا کہ آپ نے اس کا خود تذکرہ کر دیا. جی تو یہ پھر کبھی بات کریں گے کہ جب گلگت بلتستان نے اپنے آپ کو آزاد کیا اور جب کشمیری جا رہے تھے پنچ تک اور سری نگر روڈ کے اوپر تھے، تو وہ کیا وہ جیت تھی یا ہار تھی جب بھاگا بھارت وہاں پر گیا. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے، جو حقائق ہیں وہ بالکل بالکل واضح ہیں، وہ چھپائے نہیں جا سکتے، اس پر کوئی اس کو کور اپ کرنے کی ضرورت نہیں. آپریشن جبرالٹر جو کہ ایک سیز فائر لائن کے اکراس چھوٹا سا ٹیکٹیکل آپریشن تھا، جس کا صرف یہ مقصد تھا کہ ایویلویٹ کیا جائے کہ کشمیریوں کے جو جذبات ہیں وہ کس حد تک ہیں اور کیا وہ کوئی مزاحمت کے لیے تیار ہیں. تو اس میں ہمیں ناکامی ہوئی. پتہ چلا کہ جی وہ اتنے تیاری نہیں ہیں، کچھ لوگ پکڑے بھی گئے. تو وہ پریشر انڈیا نے جب حملہ کر دیا آزاد کشمیری کے بارڈر پر اکراس، تو پھر اس کا پریشر ریلیز کرنے کے لیے ہم نے آپریشن گرینڈ سلیم کیا، اور اس کو بھی ہم نے اخنور سے پہلے روک دیا تاکہ بات بڑھے نہ، اور یہ وہ رک گیا سارا معاملہ. لیکن اصل جنگ شروع ہوتی ہے جب انٹرنیشنل بارڈر پار ہوا، اور انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا انڈینز نے. جی، اور اس میں جو ہے نا ان کا جو اہداف ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، اور وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ کوئی ایسے میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں. لاہور پہ قبضہ کرنا، سیالکوٹ کو گھیرے میں لینا، وزیر آباد تک پہنچ کر جو مین ریلوے لائن ہے اور جو مین جی ٹی روڈ ہے اس کو کاٹ دینا، یہ ان کا ہدف تھا. ہم نے بڑے سکسیسفلی اس کا دفاع کیا. بی آر بی نہر سے پیچھے وہ رہے. ادھر چونڈا کی جنگ کے بعد وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے سوائے چند کلومیٹر کے، اور وہ ان کا خواب کہاں وزیر آباد اور کہاں وہ سارا کہ وہ لاہور جم خانہ میں بیٹھ کر انہیں دعوت اڑانی تھی اور وہ دعوت نہیں اڑا سکے. ہاں، بی بی سی سے وہ خبر بھی اڑوا دی. اس کے علاوہ دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ میں کر دوں، اس کے بعد وائنڈ اپ کروں گا. جی، کہ 3-4 روز کے بعد پی اے ایف پاکستان ایئر فورس پورے انڈو پاک کی فضاؤں کے اوپر راج کر رہی تھی، اور کسی ہمت نہیں تھی ان کے جہازوں کی کہ وہ ان کا مقابلہ کریں. انہوں نے کافی سارے زمین پہ تباہ کر دیے. آج یوم فضائیہ بھی ہے، اور باقی ہوا میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایم ایم عالم صاحب کا ریکارڈ اور دنیا کا ریکارڈ، ہماری نیوی نے 250 کلومیٹر دور جا کے دوارکا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کا ایک جہاز نہیں باہر آیا، کسی کو ہمت نہیں، واپس آ گئے. اس کے بعد بھی ہم نے سکسیسفل دفاع کیا. وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس میں ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ یہ ہوگا، لیکن جب فائنل ہوا، جب معاملہ ختم ہونے کے قریب تھا یا ہوا، تو کیا ہم نے یہ جنگ نہیں جیتی؟ بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں سے جو ہمارے جو اچھائیاں ہیں ان کے اوپر بھی وہ کمبل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ سوچنا چاہیے. وہ جو آپ نے لفظ صحیح استعمال کیا کہ کمبل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ خیر بہت ہی مختصر سا گنے چنے افراد کا ایک طبقہ ہے کہ جو تعلیمی اداروں میں ذرا سا طالب علموں کو ایک کہتے ہیں کنفیوژن کا شکار کر رہا ہے. میڈیا پر آ کے بات کریں، سوشل میڈیا پہ کریں، لیکن اچھا ہوا کہ یہ میرے سوالات میں تھا اور آپ نے شروع میں اس کی وضاحت کر دی. جناب آصف یاسین صاحب، یہ جو ہمارے اگر ہم آج کے عہد کے نوجوانوں کو اگر میں کہوں کہ آپ ان سے مخاطب اور انہیں بتائیں کہ اس جنگ میں پاکستان کی کیا کامیابیاں رہیں. کچھ تو نعیم خالد لودھی صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی. اپنے مطلب ہے کہ دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیا، یہ خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اس کو اگر صحیح طرح سے آرٹیکولیٹ کریں، جو پروپیگنڈا جاری ہے، ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑی وہ ہو رہی ہیں، مطلب ہے پوسٹیں آ رہی ہیں، لوگ لیکچر دے رہے ہیں اس کے حوالے سے. جی، پہلے میں نے کہا نظریاتی کنفیوژن دور ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں باقی ڈیٹیلز کے اوپر. جی اچھا، میں تھوڑا سا اس کو زیادہ تفصیل میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. جناب، ہر جنگ کے اندر 2 فوجیں ہوتی ہیں اگر 3 نہ ہوں تو، اور ان میں ایک فوج حملہ آور ہوتی ہے اور ایک فوج دفاع کر رہی ہوتی ہے. حملہ آور فوج کی سکسیس یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا حملہ کامیاب ہو جائے، اور حملے کے لیے اہداف رکھے جاتے ہیں. جنرل صاحب نے کہا لاہور تھا، سیالکوٹ تھا، اسی طرح
سلیمان کی ہیڈ ورکس تھا، اس قسم کے 4-5 اہداف تھے جو اسٹریٹجیکلی پاکستان کو ڈسیبل کرنے کے لیے تھے، جس میں وزیر آباد کے پاس جی ٹی روڈ کو کاٹنا شامل تھا۔ اس وقت موٹر وے نہیں ہوا کرتی تھی، تو پاکستان کی جو لائف لائن تھی وہ جی ٹی روڈ تھی، اور وزیر آباد کے پاس اس کو کاٹنا ان کے اہداف میں شامل تھا۔ بنیادی طور پر وہ ہمارے اوپر ایک ریکوائل فورس کرنا چاہتے تھے کشمیر کے اندر، اور یہ تھی جو حملہ آور فوج تھی اس کے اہداف تھے۔ اب دفاع کرنے والی یا دوسری جو فوج ہوتی ہے اس کے کیا اہداف ہوتے ہیں؟ اس کے اہداف یہ ہوتے ہیں کہ وہ دشمن کی جو ٹارگٹس ہیں یا اس کے جو اہداف ہیں ان کو اس کی کامیابی کو روکنا، یا جس کو کہتے ہیں ان کے اوفینسو کو بلنٹ کرنا۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا حملہ آور کے اہداف پورے ہو گئے یا دفاع کرنے والے کے اہداف پورے ہو گئے۔ اللہ کے کرم سے نہ لاہور گیا 1 انچ بھی، نہ سیالکوٹ گیا 1 انچ بھی۔ کچھ ایریا انہوں نے لیا شکر گڑھ وغیرہ میں اور اس علاقے میں نارووال میں، جس کے اپنے دفاعی مجبوریاں تھیں، جس کو شاید دفاع کرنا ایک مشکل کام تھا، اور آخرکار وہ بھی اتنی بڑی فوج لے کر آئے تھے، تقریباً 4 گنا بڑی فوج تھی۔ تھوڑا بہت انہوں نے ایریا لے لیا، لیکن وہ ایریا جو تھا وہ اسٹریٹجک، بلکہ میں کہوں گا وہ ٹیکٹیکل سگنیفیکنس کا بھی ایریا نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ اب سمپل سی بات ہے کہ کیا حملہ آور کامیاب رہا یا جو دفاع کرنے والی فوج تھی وہ کامیاب رہی۔ اور اگر اس اینگل سے کوئی بڑا کروڈ انالیسس بھی کر لیں، میں وہ آ رہا ہوں، آپ اپنی بات پوری کیجئے گا کہ ہم نے جو تھوڑا بہت پڑھا کہ اس میں بعض اوقات جو ہے وہ کچھ ٹیکٹیکلی آپ کہتے ہیں کہ اس مورچے کو جانے دیں، مطلب یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں، لیکن جو اصل اہداف وہ ہے ہمارا، اس کا دفاع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس جگہ پہ زور اتنا نہیں لگاتے جتنا لگانا چاہیے، مطلب جتنا لوگ توقع کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، میں نے جو عرض کی نا کہ دفاع کے اندر ہر جو زمین ہے وہ قابل دفاع یا مضبوط دفاع کی حامل نہیں ہوتی۔ کہیں پر وہ زمین ٹیکٹیکلی ڈیفینسیبل ہوتی ہے اور کہیں پر نہیں ہوتی۔ تو اس کا حل یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کچھ ایریا لڑتے ہیں، اس کے بعد ایک مضبوط دفاعی لائن پر آ کر رکتے ہیں، اور وہاں سے دشمن کو نہ صرف آپ روکتے ہیں بلکہ آپ کاؤنٹر اٹیک یا جوابی حملے کے ساتھ اس کو بے دخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کام ہوئے ہیں، اور لاہور میں اگر آپ دیکھیں تو جو بی آر بی کینال تھی، جس کو انڈیا والے چوگل کینال کہا کرتے تھے، وہ ایک ڈیفنس لائن تھی۔ اس سے آگے والا ایریا جو تھا وہ فلیٹ اور اوپن ٹیریٹری تھی، اس کا دفاع کرنا ایک مشکل کام تھا، اور لہٰذا ہم نے جو ہمارا پلان تھا اس کے مطابق لاہور کا دفاع بی آر بی نہر کے اوپر ہوا، اور ہندوستان والے اس نہر کو کوئی ایک جگہ بھی، انفیکٹ وہ نہر تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ میجر عزیز بھٹی شہید کی یونٹ وہاں موجود تھی، جنہوں نے پھر نشان حیدر ان کو دیا گیا، اور انہوں نے جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس پروسیس میں اپنی جان کی قربانی دی جناب۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کو تھوڑا سا میرے خیال میں سمجھنے کی چیز ہے، اور یہ بنیادی سمجھ کی بات ہے۔ اس میں کوئی میرے خیال میں جس کو کہتے ہم آگے چل کے بات کریں گے، یہ ہائی بھی ٹیکنالوجی یا کوئی سائنس، یہ بھی ہائبرڈ وار کا ہی کچھ میرے خیال میں شاخسانہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے وہ ہسٹری کو، تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں اور ری رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں خالد صاحب، ہم آتے ہیں 5th جنریشن وار پہ بھی بات کریں گے، لیکن ذرا پہلے آرمی چیف کی جو گزشتہ روز کی تقریر تھی، اس کے آپ کے نزدیک اہم ترین 2-3 نکات کیا تھے کہ جس کو آپ سمجھیں گے کہ اس کو ذرا سا اس پہ ہم بات کریں؟ جی میرا خیال ہے بہت کمپریہنسو تھی۔ ایک تو انہوں نے جو اعادہ کیا کہ ہمارا قوم کے ساتھ جو رشتہ ہے فوج کا، یہ بہت اہم بات کی ہے انہوں نے، کہ وہ اس کا انہوں نے بتایا کہ بھی کتنا گہرا ہے اور ہم کتنا پیار کرتے ہیں اپنی پاکستانی قوم کے ساتھ۔ پھر انہوں نے یہ بالکل بتا دیا کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کس قسم کی جنگ ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہے، اور اس کا انہوں نے جواب کی بھی بات کی۔ اور جواب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک آج ہی کی بات ہے، آج کی خبر ہے کہ کس طریقے سے ایک نیٹ ورک توڑا گیا ہے وزیرستان میں، اور بھی اس قسم کے۔ اور یہ وزیرستان والے معاملے جو ہیں انشاءاللہ جو ہی یہ ذرا مسائل حل ہوتے ہیں افغانستان کے، تو آپ دیکھیں گے یہ ایک ایسا
بھڑک ہے، جیسے آگ بجھنے سے پہلے آخری دفعہ بھڑکتی ہے تو وہ را اور این ڈی ایس وغیرہ مل کر جتنا ان کے پاس جو ریزرو ہے وہ پورا جھونک رہے ہیں وہاں پر اور ہمیں اس میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر کی بات کی اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی حوصلہ افزا بات تھی، اس لیے کہ انہوں نے وہ قائد اعظم کا کہ یہ ہماری شہرگ ہے بتایا، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ شک پڑ رہا تھا کہ شاید وہ اب کچھ لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ اس شہرگ کا دفاع کرنا ضروری نہیں ہے اور اب یہ شہرگ نہیں ہے، تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس میں کچھ ہمارے دفاعی تجزیہ کار بھی شامل ہو سکتے ہیں، بعض اوقات میں بھی کوئی بات کر جاتا ہوں کہ جو معلومات ہیں حکومت کے پاس اور جو معلومات ہیں فوج کے پاس وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو ان کو بہترین اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ٹائم کون سا مناسب ہے کوئی بھی کام کرنے کا اور جگہ کون سی مناسب ہے کوئی بھی کام کرنے کی، ان کے پاس پورا پکچر آ رہی ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں۔ تو میرا خیال انہوں نے ایک تو اپنی قوم کو بڑا حوصلہ دیا، کانفیڈنس دیا، اعتماد دیا۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا ایک باڈی لینگویج ایک چیز ہوتی ہے، اس سے بہت بڑی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، تو اگر آپ نے چیف کی باڈی لینگویج دیکھی ہو تو اس میں جو اعتماد اور جس پرسکون طریقے سے وہ بات کر رہے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ بالکل اطمینان کے ساتھ یکسو تھے، بڑا مطلب یکسو تھے۔ تو میرا اور دشمنوں کو انہوں نے وہ بات پہنچا دی جو پہنچانی تھی، تو ان کے پورا آپ یوں سمجھیں کہ ایک کمپریہنسو طریقے سے انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں اور بہت حوصلہ افزا ہیں قوم کے لیے اور بہت پریشان کن ہوں گی ایک مثبت پیغام دیا ہے۔ آصف یاسین ملک صاحب، آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ جی دشمن کے جو اسلحے کے انبار ہیں ہمیں مروب نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ایک عام ذہن اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں عام آدمی کے کہ جی بھارت کو عددی اعتبار سے برتری حاصل ہے، بھارت کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، بھارت کے پاس مطلب ہے معیشت ان کی جو ہے اس وقت زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہے پاکستان کی بنسبت، تو ان کا ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کے پاس ان سے نمٹنے کی کیا حکمت عملی ہے؟ جی دیکھیے، ہر فوج کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے جو تھریٹ انالیسس کے بعد بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں۔ ہتھیار ایک فیکٹر ہوتا ہے، کافی میجر فیکٹر ہوتا ہے، لیکن اس میں اور چیزیں اسٹریٹجی اور اپنے فوج کا مرال، اپنے قوم کا جو ہے اس فوج کے اوپر ٹرسٹ، یہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کرٹیکل ہو جاتے ہیں جنگ کے اندر۔ اور جیسے آپ نے بھی کہا 1965 کی جنگ کی جو سب سے مضبوط جو اس کے اندر پلر تھا وہ تھا قوم اور فوج کا ایک سینرجائزڈ یا ایک یکسوئی کے ساتھ خطرے کو نبٹنا۔ اسی طریقے سے جیسے جنرل باجوہ نے کہا، پاکستان میں فوج اور عوام ایک ہیں اور وہ انٹرٹوائن ہیں، ان کو آپ وہ الگ نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے ذکر کیا ایک بڑے کرٹیکل فیکٹر کا جس کو میں کہتا ہوں وہ جو ہٹ دا نیل والی بات تھی، کہ انہوں نے صحیح نقطے کو اجاگر کیا ہے اور جو 5th جنریشن وارفیئر کی انہوں نے بات کی۔ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے وہ ہتھیاروں کی طرف ٹارگٹ نہیں کرتی، اس کا ہدف جو ہے وہ ہتھیار یا زمین نہیں ہوتا، وہ ہوتی ہے ٹورڈز ہارٹس اینڈ مائنڈ، دلوں اور سوچ کو انفلوئنس کرنے کے لیے 5th جنریشن وارفیئر لانچ کی جاتی ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں ہمارے جو میں میرے خطہ کلامی یوں کروں گا، 5th جنریشن وار پورا ایک کمپریہنسو ٹاپک ہے، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ذرا اس چیز کو کنکلوڈ کر کے وقفے کے بعد ہم اس چیز پہ بڑا میں چاہوں گا کہ تفصیل سے بات کریں۔ سب سے بڑا جو سب چیلنج ہے وہ ہمارے سامنے ہائبرڈ وار کا ہی ہے۔ ہمیں ناظرین ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ذرا سی دیر ہو گئی، ہم رابطے کی کوشش کر رہے تھے۔ جناب آج بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آج ظاہر ہے کہ یوم فضائیہ بھی، اور اس سے پہلے جو ہے نعیم خالد لودھی صاحب نے بات کی جو ایئر فورس کے کارنامے تھے 1965 کی جنگ میں۔ آج کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جی بھارت نے جدید ترین رافیل طیارے لے لیے، تو ہمارے پاس ان سے نمٹنے کا کیا کوئی ہے نسخہ ہے ہمارا جو GF تھنڈر ان کا مقابلہ کر سکے گا، F-16 کر سکے گا؟ کیا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا اس سے بیلنس آف پاور جو ہے فضائیہ کی اس میں تبدیل ہو رہا ہے، تبدیل ہو گیا ہے؟ جی جس طرح ہندوستان اور ان کا میڈیا نہایت مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، وہ ان کا وہ کشمیر کے بارے میں سلسلہ ہو، پاکستان ہندوستان کے بارے میں ہو،
ہماری آپس میں جو جنگیں ہیں اس کے بارے میں ہو، یعنی 27 فروری کو لے لیجئے، یہ لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے. جس حد تک انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا وہ بالا کوٹ والے سلسلے میں، اس کو پوری دنیا نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے باوجود وہ سراسر جھوٹ بولتے رہے. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ان کے کہنے کے مطابق رفال جو کہ ابھی ان کو صرف ایک جہاز ملا ہے اور ابھی سے وہ بیلنس آف پاور کی تبدیلی کی نشاندہی کر رہے ہیں، ایسے ہوتا ہے کیا؟ یہ جو جہاز ہوتے ہیں یہ تو سالوں کے بعد جب آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنے سسٹم میں، پھر آپریشنلائز ہوتے ہیں، پھر آپ کے پائلٹس کی ٹریننگ ہے، پھر ان کا ایکسپیرینس ہے، پھر آپ اس کو انٹیگریٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری فوج کا حصہ بن گیا ہے. یہ کیسے رفال جو ہے وہ حصہ بن گیا؟ اور جہاں تک رفال کی کیپیبلٹی کا تعلق ہے، وہ 4th جنریشن جہاز ہے. یہ سارے جہاز ابھی تک جو ہیں، جس میں آپ 16 بھی لے لیں، GF-17 بھی لے لیں، 4th جنریشن جہاز ہیں. مگر ابھی جو یاسین صاحب چینل بات کر رہے تھے کہ یہ ایک حصہ ہوتا ہے ویپنز. جنگ کے سلسلے میں ویپنز تو ایک فیکٹر ہے، بہت سارے دوسرے فیکٹرز ہیں جن کا انہوں نے تھوڑا سا ذکر کیا. جب تک آپ ان ساری چیزوں کو، خاص کر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ نے دشمن سے لڑنے میں جو اپنی اسٹریٹجی بنا رکھی ہے وہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ملاتے ہیں تو پھر آپ اپنے مقابلے کا ذکر کرتے ہیں. تو صرف حل کے آنے سے بیلنس آف پاور کہاں سے چینج ہو گیا؟ یہ بالکل غلط ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک پروپیگنڈا ہے جو ہندوستان ہمیشہ ایک لابنگ کے تھرو کرتا ہے. اچھا مجھے اگر ایک دو جملوں میں بتا دیں، پھر مجھے وقفے پہ جانا ہے، کہ آپ نے کہا GF-100 جو ہے وہ بھی 4th جنریشن کا طیارہ ہے، اور یہ جو فرانس انہوں نے حاصل کیا یہ بھی 4th جنریشن ہے. اس میں کون سا طیارہ بہتر ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ الگ الگ کیپیبلٹیز اور ایک دوسرے کو میچ کرتے ہیں یہ طیارے؟ دیکھیں ان میں فرق تو ہوتا ہے. آفٹر آل ہم نے 27 فروری کو جو کیا اس میں GF-17 بھی تھا، اس میں F-16 بھی تھا. تو ہم نے کیسے ان کا Su-30 جو کہ اسی طرح 4th جنریشن ہے اور ان کے مطابق ہائی ٹیک جہاز ہے، اس کو کیسے مار گرایا؟ پھر ان کے زمینی جو ٹارگٹ تھے ہم نے کیسے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو ٹارگٹ کیا. الحمدللہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. اور دن کی روشنی میں باقاعدہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلیشن کا سوچیں گے نہیں، ہم کریں گے. ہم نے کی. جو پرائم منسٹر نے بات کی تھی ایئر فورس، ہم رات کی تاریکی میں نہیں آئے. جب ہم نے ان کو چیز کیا تھا وہ آئے اور پھر اس کے بعد بھاگ گئے. درست. تو وہ تاریخ کا حصہ ہوا، وہ تاریخ کا حصہ ہوا. میں ذرا خطہ کلامی یوں کروں، ناظرین ہمیں لینا ہے یہاں پر ایک وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے ٹی وی میں. جب وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات کریں گے. یہ جو آرمی چیف نے کہا اور اس پیغام کو دہرایا جو قائد اعظم کا پیغام تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں، کچھ اس پہ بھی بات کریں گے. اور سب سے عام ترین کہ یہ جو ہائبرڈ وار، 5th جنریشن وار کی بات ہو رہی ہے، اس کے کیا مختلف جو ہیں مظاہر ہیں، اور کس طرح سے ہمارے بعض افراد دانستہ یا نادانستہ طور پر جو ہیں اس میں استعمال ہو جاتے ہیں. بات ہوگی وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ستمبر کا مہینہ ہے اور جو کہتے ہیں جنگ ستمبر 1965 کے غازیوں اور شہداء کو جو ہے یہ خراج عقیدت پیش کرنے کے دن ہے. اور آج 7 ستمبر ہے، یوم فضائیہ بھی ہے، اس پر بھی ہم لوگ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ملک کے 3 چوٹی کے جو ہے وہ دفاعی ماہرین ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک صاحب، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. لودھی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ بھی. ایک مطلب ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا قمر جاوید باجوہ صاحب نے، کہ جی کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرگ ہے، اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں. ظاہر ہے کہ قائد اعظم کے پیغام کو انہوں نے دہرایا یہاں پر. لیکن اگر ہم آج کے تناظر میں بات کریں تو پاکستان کس طرح سے وہ کہتے ہیں نا تحریک آزادی کی پشتبانی کر سکتا ہے، کیسے اس کے لیے کہتے ہیں مددگار، اس کا سہارا بن سکتا ہے، کیا اس کے لیے ہمیں کرنا ہوگا؟ جی دیکھیں جی، کچھ تو پاکستان نے کیا ہے اور اس کے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. کچھ قدرت کی طرف سے بھی ہوا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں.
اور کچھ پاکستان کو بھی اور کرنا ہے۔ جو کام ڈپلومیسی میں پاکستان نے کیا وہ لاجواب ہے۔ آپ پرائم منسٹر کی تقریر سے شروع کر دیں اور آگے دیکھیں، دوبارہ اس مسئلے کا بے شک ڈسکس ہی ہوا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں، لیکن ہوا تو صحیح۔ اس کے بعد یو کے کی پارلیمنٹ میں، یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں، امریکن سینیٹرز نے بات کی، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن نے بات کی، اخباروں میں چھپا، تو دو کام تو ہو گئے۔ نمبر ایک کہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ ہے کیا، اور دوسری بات یہ کہ دنیا کو جو بھارت بار بار باور کراتا تھا کہ وہاں پر دہشت گرد ہیں، دنیا کو یہ اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ دہشت گرد تو ہندوستانی فوج ہے، اور وہ لوگ تو اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی دو چینجز ہیں۔ اس کے بعد جو فزیکل چینجز میں یہ جو چین اور ان کی مدبھیڑ ہوئی، اس سے کم از کم ایک پوری کور جو ہے کشمیر میں ہندوستان کی وہ اس طرف لگ گئی، اور ان کی توجہ بھی اس طرف بٹ گئی۔ اور دوسرا جو کچھ چائنیز نے کیا اس سے یہ ہوا کہ آپ کا سیاچن سیکیور ہو گیا، آپ کا کارگل سیکیور ہو گیا۔ اس کے بعد جو ناردرن ایریا تھے جس کا وہ بار بار ذکر کرتے تھے کہ ہم حملہ کریں گے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے سیکیور ہو گیا، آپ کا سی پیک سیکیور ہو گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا وہ، اب میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کرنے کے تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں تھوڑی سی ان کی لسٹ بھی گنوا دیتا ہوں۔ جی، مثال کے طور پہ وہ وہاں ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یو این میں جا کے، یہ بڑا ہمارا لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہوگی اگر ہم کہیں کہ آپ یہاں پر پاپولیشن سینسس کروائیں، آزاد کشمیر میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں بھی، تاکہ نہ ہم کر سکیں ڈیموگرافک چینجز، نہ وہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمیں گورنمنٹ ان ایگزائل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں تو پارشل پلیبیسائٹ کی بات بھی کرتا ہوں کہ جہاں جہاں ممکن ہے گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، وہاں انڈر یو این آسپیسز پارشل پلیبیسائٹ کروا لیں، اور اس میں اور ہم پولیٹیکلی یہ کر سکتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو، آزاد کشمیر کو کنڈیشنل طور پر صوبائی لیول کی جو ہے نا وہ اہمیت دے سکتے ہیں، اور ان کو تمام امورات دے سکتے ہیں جو ہمارے صوبوں کی ہیں، جس میں ان کی صوبائی اسمبلیاں ہوں، ان کی سیٹیں ہوں، سینٹ میں ہوں، ان کے ایم این ایز ہوں، اور ہم کہیں کہ ان کو ہم دوبارہ ریویو کر لیں گے جب دوبارہ ہوتا ہے، اس میں کوئی نہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کی ٹریننگ، ملٹری ٹریننگ سر عام یہ کہہ کے کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ہندوستان بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ حملہ کرے گا، تو ہم اپنے دفاع کے لیے اپنے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ ہم وہ فولڈر تیار کر سکتے ہیں جو ان کے جرنیلوں نے کہا کہ وہاں پر بچیوں کا ریپ ہونا چاہیے، اور جو ان کا میجر گریو روز کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پیسے دیے اور یہ کروایا، اور ان کے پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم حملہ کریں گے۔ ان ساری چیزوں کو لے کر جانا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے بہت کچھ ہے جو کیا جا سکتا ہے لافر کے میدان میں، مزید کیا جا سکتا ہے، کیا بھی ہے ہم نے، لیکن اور مزید کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مودی نے غیر روایتی اقدامات کیے تو پاکستان پہ بھی میرے خیال میں فرض ہے، اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ غیر روایتی سوچ کو اپنائیں۔ آصف یاسین ملک صاحب، کہ بھارت کے جو جاہرانہ عزائم میں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور یقیناً جیسے کہ ابھی کہا لودھی صاحب نے کہ بہت سارا مغربی ممالک میں این جی اوز کی لیول پر اور انفرادی طور پہ سینیٹرز نے، پارلیمنٹیرینز نے شور بھی مچایا، لیکن مغربی دنیا کی اگر آپ ریاستی طاقت کی بات کریں تو وہ اس معاملے پر خاموش ہے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی خاموشی کو ہم ان کی کہتے ہیں حمایت تصور کریں، کس طرح سے دیکھیں اس کو؟ دیکھیے، مغربی دنیا خاص طور پہ جو لیڈنگ ممالک ہیں مغرب کے، ان کے ہاں ایک نظام رائج ہیں جس کے اندر پبلک اوپینین جو ہے وہ نیشنل پالیسیز کو انفلوئنس کرتا ہے، جناب، کیونکہ ان کے ہاں جو بھی ہے، ان کے ہاں ایک جمہوری سسٹم ان پلیس ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہماری حکومت ہے، ہمارے سفراء ہیں، ان کو بیسیکلی جو ٹارگٹ کرنا چاہیے وہ ان ممالک کے پبلک کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ان میں ایک اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے وہ کشمیر ہے، اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے، عام لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے وہاں پر۔ اس اویئرنیس کے نتیجے میں وہ اپنے نمائندوں کو سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ بتائیے کہ یہ ایک ملک ہے بھارت اور پاکستان، وہاں پر ایک کشمیر جگہ ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ سو جب ان کے نمائندوں پر ان کی کانسٹیچوئنسیز سے پریشر آئے گا تو وہ مجبور ہوں گے کہ وہ آ کر اپنی پارلیمنٹس میں، اپنے فورمز میں آ کے سوال اٹھائیں، اور وہ سوال جو ہیں وہ ان ممالک کی حکومتوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ان سوالات کا پھر جواب دیں۔
سو اس طریقے سے ہمیں ایک ملٹی پرونگ یا جو ہے پیرلل سٹریم کے اندر ہمیں کام کرنا پڑے گا. کچھ کام پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن یہ کام اس میں بھی بہت سکوپ ہے. وہ جنرل لودھی نے بالکل کلیئر بڑا آپ نے بھی یہاں وہ اضافہ کیا اور بھی ہو سکتی ہے. کشمیری ڈائسپورا ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا, ان کو جو ہے وہ منظم کیا جا سکتا ہے, متحرک کیا جا سکتا ہے, کر بھی رہے ہیں. جناب اپنا راج صاحب, میرا جو ایک سوال ہے شاہد لطیف صاحب کہ بھارت کے خطے میں جو ہیں بالادستی کے عزائم بہت پرانے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب سے یہ ہندو انتہا پسند حکومت برسر اقتدار ہے یہ مودی صاحب کی, وہ اپنی منزل سے قریب ہو رہا ہے, دور ہو رہا ہے؟ کس طرح سے آپ تجزیہ کرتے ہیں شاہد صاحب؟ جی نہیں جی, میں نہیں سمجھتا. جہاں تک جھوٹ اور مبالغہ آرائی کا تعلق ہے وہ تو اس معاملے میں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے ہیں, مگر پوری دنیا نے اس کو ریئلائز کیا ہے. خاص کر جو کشمیر کا معاملہ بڑے زور و شور سے اٹھ کے اب دنیا بھر میں پھیل چکا ہے. یعنی کون سا ملک ہے مغرب کا, یورپین, جہاں کشمیر اور کشمیریوں کی ہمدردی میں بات چیت نہیں ہو رہی, اور وہ جتنی بھی انجمنیں ہیں, جتنی بھی اس معاملے میں سوسائٹیز ہیں, وہاں پہ یہ کشمیریوں کے بارے میں ہمدردی کا اظہار ہو رہا ہے. اور یہ کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ بھارت باقاعدہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے اور پھر دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ جی یہ پاکستان اور بھارت کا باہمی ایک مسئلہ ہے. یہ باہمی مسئلہ نہیں ہے, یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے نا. اب تو داخلی مسئلہ کہنے لگا, اب تو وہ باہمی بھی نہیں کہتا, وہ کہتا ہے جی ہمارا داخلی مسئلہ ہے, پاکستان سے بھی کوئی تعلق نہیں. اس نے شملہ ایکارڈ کو بھی مطلب ہے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا, یو این کے ریزولوشنز کو بھی اپنی طرف سے ایک طرفہ طور پہ اسکریپ کر دیا. جی یہ تو اس ریاست کا معاملہ ہے. یہی چیز اس نے جب لداخ میں اپلائی کرنے کی کوشش کی تو چینیوں نے اس کو ایک سبق سکھا دیا, اور کھل کر انہوں نے کہا کہ اس کو کشمیر کی طرح یہ یونین سمت بنانے کا نہ سوچا جائے اور نہ اس طریقے کو اختیار کیا جائے. انہوں نے کھل کر باقاعدہ میدان میں آئے اور یہ انہوں نے پیغام دے دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ کشمیر کا معاملہ گرم ہے, ہمیں بھی لداخ والے معاملے پہ چینیوں کے ساتھ مل کر اس معاملے کو دنیا کے سامنے اٹھانا چاہیے, کیونکہ چین ایک دنیا کی بہت بڑی قوت ہے. جب یہ معاملہ اٹھے گا, وہ لداخ والا معاملہ جس کو بالکل کشمیر کی طرح ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے ہندوستان کے, تو پھر یہ معاملہ باقاعدہ اس میں وزن آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اس معاملے میں سوچنے کی اور چین کے ساتھ مل کر ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ معاملہ اتنے زور سے اٹھایا جائے کہ دنیا اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائے. درست. اچھا, اب جو ہم 5th جنریشن وار کی بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے, نعیم خالد لودھی صاحب, یہ آرمی چیف نے پہلی مرتبہ اس کا تذکرہ نہیں کیا. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں متواتر جو ہماری فوج کی قیادت ہے اس پر بات کرتی رہی ہے, اور ان کے تھنک ٹینکس بھی اس پہ بات کرتے رہے ہمارے. لیکن ہمارے پھر وہی جو بات ہوتی ہے کہ ہمارے بعض جو اپنے اندر سے لوگ ہیں اس کو بڑا یہ کہتے ہیں نا رد کرتے ہیں, مذاق اڑا کے رد کرتے ہیں کہ جی یہ بھی کوئی بطور اس کے ایکسکیوز. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک عام پاکستانی کیا سمجھے 5th جنریشن وار؟ ظاہر کچھ لوگ سمجھتے بھی ہیں اس کی تعریف, ذرا آپ ان کو بیان کریں ہمارے ناظرین کے لیے کہ کس طرح سے لڑی جا رہی ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کا مطلب ہے کیا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. جی جی, وہ آدھی بات تو کر دی تھی جنرل آصف یاسین صاحب نے. جی میں اس پہ ان کے بعد بھی جاؤں گا دوبارہ. جی جی 5th جنریشن وار کے جو ہدف ہے, جو ٹارگٹ ہے, وہ برینز ہیں, آپ کے مائنڈز ہیں اور آپ کے ہارٹس ہیں, جس میں وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا وہ ان کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ فوج اور سول سوسائٹی کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے, درمیان میں ایک ویج ڈالا جائے, اور اس کے بعد سول سوسائٹی کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. وہ مختلف اس کے طریقے ہو سکتے ہیں, اور وہ سائیکولوجیکل آپریشنز استعمال کرتے ہیں, میڈیا آپریشنز استعمال کرتے ہیں, اور آج کل سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا میں آپ کو کوئی بات وقت پتہ نہیں چلتا کہ آپریٹ کون کر رہا ہے. بنا دیں گے وہاں پاکستان کا جھنڈا اور باتیں ایسی کر رہے ہوں گے جس سے کہ آپ میں اور میرے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہو. آپ کہیں جی نہیں ہم یہ جیتے تھے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں وہ کرنا چاہیے. تو وہ ایک قسم کا تیل ڈالتے رہتے ہیں, آگ جلاتے رہتے ہیں. یہ ایک چیز بڑی ضروری ہے ناظرین کے سمجھنے کے لیے کہ 5th جنریشن وار اور ہائبرڈ وار میں فرق ہے. ہائبرڈ وار تو کافی ساری جنریشنز کا ایک مرکہ ہوتا ہے, جس میں فزیکل ایکشنز بھی ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل آپریشنز بھی ہوتے ہیں, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پیورلی
جب آپ سائبر کو استعمال کرتے ہوئے ایک تو سائبر سیکیورٹی ہے نا کہ جس میں آپ اٹیک کرتے ہیں جو انسٹرومنٹس ہیں، ایک سائبر سپیس کو استعمال کر کے آپ اٹیک کرتے ہیں انسانی ذہنوں کے اوپر، کیونکہ آج کل تو یہ بندے بندے کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، اور خاص کر جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو فوراً اس میں آ جاتے ہیں، بچے نوجوان اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ میں ایک بات ضرور میں کروں گا کہ یہ تو ہو گیا نا کہ 5th جنریشن وار ہے کیا اور ہائبرڈ وار ہے کیا۔ جو مجھے فکر ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں، اور میرا خیال اللہ کرے کہ غلط ہو، میرے خیال میں پاکستان میں اس وقت ہائبرڈ وار لڑنے کے لیے اور 5th جنریشن وار لڑنے کے لیے ایک پراپر آرگنائزڈ اسپیشلسٹ ہیڈ کوارٹر موجود نہیں ہے۔ اگر فوج یہ سمجھتی ہے کہ آئی ایس پی آر کے تھرو یا آئی ایس آئی کے تھرو وہ یہ ہائبرڈ وار لڑ سکتے ہیں یا 5th جنریشن وار لڑ سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو ریویو کرنی چاہیے اپنی اسٹریٹجی۔ اس کے اندر آپ کو اسپیشلسٹ چاہیے، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، بالکل سائیکالوجسٹ چاہیے، میڈیا کے لوگ چاہیے، اکانومی کے لوگ چاہیے، فارن پالیسی کے سمجھنے والے لوگ چاہیے۔ وہ ہیڈ کوارٹر فی الحال ہے نہیں، کم از کم میری نظر میں نہیں۔ اگر انہوں نے کوئی چھپ کے بنایا تو اللہ کرے کہ بنایا ہوا ہو، اگر نہیں بنایا تو میری یہ اپیل سن لیں کہ مہربانی کر کے بنا لیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے، اور اس میں میں ان کی بہت مدد کر سکتا ہوں اگر وہ چاہیں تو۔ درست، چلیں یہ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا۔ یاسین ملک صاحب، وہ کیا کہا جاتا ہے کہ جی آج کل کی جنگ میں جو ہے ٹینک اور فضائی طیارے جو ہیں وہ بعد میں جنگ پہ جاتے ہیں، فوجی بعد میں جاتے ہیں، جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ پہلے خیال اور الفاظ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے پہ کچھ ہماری جو لڑنے کی صلاحیت ہے، مطلب اس ہائبرڈ وار کو اور 5th جنریشن وار کو ہم کتنا تیار ہیں؟ ہمارا جو ویکسٹ لنک ہے وہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنا گیم بہت زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہم مطلب وہاں پہ کمزور پڑتے دکھائی دے رہے ہیں اس معاملے کے اندر؟ دیکھیے، پہلے میں تھوڑا سا آپ کو کہوں، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اسٹریٹجی کے اندر، شیپنگ آف انوائرمنٹ۔ اچھا، یعنی آپ حالات پیدا کرتے ہیں جس کے اندر دشمن اپنی کاوشوں میں یا اپنی جو ان کے اہداف ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ جنگ سے پہلے وہ کچھ کام کرتا ہے۔ تو یہ جو سارا اس وقت عمل ہو رہا ہے جس کو آپ ہائبرڈ اور 5th جنریشن کا نام دے رہے ہیں، یہ ایک شیپنگ آف انوائرمنٹ ہو رہی ہے فار ہوسٹائل ایکشن اگینسٹ پاکستان۔ اب اس کے اندر پری وار بھی ہوتا ہے، پھر ڈیورنگ وار ہوتا ہے، اور پھر پوسٹ وار ہوتا ہے۔ مثلاً 65 وار میں انڈین میڈیا نے یہ شور کرنا شروع کر دیا تھا، بلکہ خبر آ بھی گئی تھی کہ لاہور پر قبضہ ہونے والا ہے، فوجیں پہنچ گئی ہیں، اور پھر انہوں نے اتنے 1000 مربع میل قبضہ کر لیا۔ وہ ایک سائی وار فیئر کا حصہ تھا جس کو ہم نے پھر کاؤنٹر کیا۔ سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسرا، میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا۔ جنرل لودھی صاحب نے کہا کہ یہ فوج اور عوام کے درمیان ایک خلا پیدا کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے یہ ایک تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے ہے۔ یہ اسٹیٹ اور پیپل کے درمیان ویج پیدا ہو رہی ہے۔ جب عوام مثلاً سپریم کورٹ سے بددل ہو جاتے ہیں، مثلاً عدالتوں سے بددل ہو جاتے ہیں، مثلاً وہ اکانومی سے بددل ہو جاتے ہیں، حکومت سے بددل ہو جاتے ہیں، یا ان کو بددل یا ان میں بے چینی، اضطراب پیدا کیا جاتا ہے، وہ ایک لارجر پکچر ہوتی ہے، اور جس کے اندر فوج بھی آ جاتی ہے، اور وہ پھر یہی کہا جاتا ہے جی یہ فوج تو جیتی کبھی نہیں، تو یہ کیا دفاع کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ تو رہا جہاں تک اس کا تعلق ہے۔ اب اس کو لڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ بنانی پڑے گی۔ میں یہ شیئر کروں گا آپ سے کہ انڈیا میں جو یہ سارا سسٹم ہے، یہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جو کیا کہتے ہیں سربراہی میں را چلا رہی ہے، اور را جو ہے وہ ایک سویلین ایجنسی ہے جس کے اندر فوج کے لوگ بھی انکارپوریٹ کیے گئے ہیں۔ کلبھوشن اس کی ایک مثال ہے۔ سو لہٰذا بالکل لودھی صاحب نے صحیح کہا، ہمیں ایک انٹیگریٹڈ فیڈرل کنٹرولڈ ایک ادارہ بنانا پڑے گا جو اس سارے کو فوکس کے ساتھ کام کرے۔ ہمارے پاس بیرون ملک بڑے ہی قابل پاکستانی موجود ہیں جو آئی ٹی کے اندر ایکسپرٹ ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہیں، جو اس سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں۔ ان کو لائیں، ان کو انکارپوریٹ کریں۔ جو پاکستان میں اسپیشلسٹ موجود ہیں ان کو انکارپوریٹ کریں۔ اب یہ سب کرنے کے بعد جو میں نے قباحتیں یا مجبوریاں بتائیں اس کو ہم کہتے ہیں ایک آئیڈیالوجیکل ویکیوم۔
جب یہ آئیڈیالوجیکل ویکیوم ہم فل کریں گے تو ہمارا خطرہ یا ہمارے اوپر تھریٹ کم ہوگا، اور وہ تب ہو سکتا ہے کہ پاکستانی عوام کو سوشل جسٹس ملے، ان کو جو ہے فائنینشل جسٹس ملے، ان کو حقوق ملے، ان کو جو ہے عدالتوں سے انصاف ملے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑے میجر فیکٹرز ہوں گے اس ففتھ جنریشن وارفیئر کو کینسل کامیاب ہونے کے لیے۔ اچھا شاہد لطیف صاحب، اب اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ بڑے منظم انداز سے، جیسا کہ بھی ہمارے باقی دو مہمانوں نے روشنی ڈالی، کہ ریاست پاکستان کے خلاف، اس کے اداروں کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا جاری ہے، اس میں ہمارے بہت سارے صحافی، ہماری این جی اوز جو ہیں اس ملک میں جو آپریٹ کرتی ہیں، وہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ استعمال بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ کتنے بڑے پیمانے پہ ایکسائز ہو رہی ہے؟ کچھ آپ لوگوں نے اس کا اسیس کیا ہے؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو کی گئی ہیں یہ بالکل بجا ہیں، اور ہم روایتی طور پر یہ جو لابنگ ہے اس میں کمزور ہیں۔ ہماری جو سفارتکاری ہے اس میں ہم نے کمزوریاں ظاہر کی ہیں، یعنی ہمارے ہاں دنیا بھر کے سفارت خانے ہیں، ہمارے سفارت خانے دنیا بھر میں ہیں، تو کیا صرف پرائم منسٹر کے جنرل اسمبلی میں ایک تقریر کرنے کے بعد ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے کشمیر کا معاملہ جو ہے ساری دنیا پر ایکسپلین کر دیا؟ ایسے تو نہیں ہوتا، آپ نے اس کو فالو اپ کرنا ہے نا۔ اسی طرح آپ ہندوستان کو دیکھیں کہ ایک پروپیگنڈا کے ذریعے اس نے یہ دنیا کو اپنے ساتھ ملا لیا اور دنیا کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے، جبکہ کشمیر کی دہشت گردی آج آپ دیکھیں کہ کب سے اس کو ایک جیل بنایا ہوا ہے، تو کشمیر میں جو دہشت گردی ہے وہ بھارت خود کرواتا ہے اور نام پاکستان کا بدنام ہے۔ تو اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ یہ جو لابنگ ہے، یہ جو نفسیاتی جنگ ہے، اس میں ہماری بڑی کمزوریاں ہیں۔ یہ بات بالکل بجا ہے کہ جو ففتھ جنریشن وارفیئر ہے اس کی ابتدا ہی نفسیاتی جنگ سے ہوتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا میں دیکھیں، ہم نے کیا سوشل میڈیا میں کوئی ایسا سسٹم قائم کیا ہے کہ جس کے تحت بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانا ہوگی، اور یہ صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی، ہم باقاعدہ اس پہ ایک کام کریں، اسٹریٹجی بنائیں، لوگ اکٹھے کریں۔ اگر ہم نیشنل لیول پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنا سکتے ہیں تو ایک نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ریگارڈنگ آئی ٹی اور یہ سائی وارفیئر جو ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ اور جیسا بالکل انہوں نے کہا کہ جس میں ایکسپرٹس ہوں، اکیڈمیا کے لوگ ہوں، میڈیا کے لوگ ہوں، کہ جو اس کو کاؤنٹر کر سکیں۔ اچھا، یہاں پر نعیم خالد لودھی صاحب، ایک اور بڑا ٹرم یوز ہوتی ہے آج کل کے دور میں 21ویں صدی میں، سافٹ پاور۔ اور سافٹ پاور کا اظہار جو ہوتا ہے وہ موسیقی کے ذریعے ہوتا ہے، ڈرامے کے ذریعے ہوتا ہے، فلم ثقافت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور ظاہر کسی بھی اسٹیٹ کی، ریاست کی ہارڈ پاور کے ساتھ ساتھ جتنی سافٹ پاور مضبوط ہوگی، اور وہ پھر اس چیز کو جیلن کر جاتی ہے وہ آپ کی ہائیبرڈ وار سے اور ففتھ جنریشن وار سے۔ تو کیا اسے ہم پاکستان اس معاملے میں بھی ذرا سا کمزور ہے؟ اس کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو ہے کلچرل، جس طرح ایک بھارت نے اپنے کلچر کو ایکسپورٹ کیا اور ایک کہتے ہیں نا ڈارک انڈیا کو شائننگ انڈیا بنا کر پیش کیا، ایک بالکل کہتے ہیں نا جھوٹ، تو پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ اپنا کم از کم اپنا سیاہ جو ہمارا صحیح امیج ہے وہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ جی، آپ نے یہ بڑے عنایت کی کہ آپ نے کہا ہم تھوڑے سے کمزور ہیں، میرا خیال اس میں ہم کافی کمزور ہیں۔ اور اس کا بہترین دیکھیں، جب آپ اپنی ثقافت کو پیش کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے اوپر ملمہ سازی نہ کریں اور کسی کی نقل بازی نہ کریں، مثال کے طور پہ آپ ویسٹرنائز ہونے کی کوشش اگر کریں یا کسی اور کی نقل اتاریں، بالی ووڈ کی نقل اتاریں، پھر تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنا آپ، دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ ہیں کیا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ ترکی جو ڈرامہ چل رہا ہے، وہ انہوں نے کیا لباس پہنے اور وہ کیا چیز شو کر رہے ہیں، لیکن اس کی شہرت آپ دیکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنی پاکستانیت ہی دکھائے، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 64 65 میں ہم اس میں بہت اچھے تھے، ہمارے ڈرامے انڈیا میں دیکھے جاتے تھے، ہمارے غزلیں اور یہ ساری 70s تک رہا، ہمارے 80s تک تھا۔ وہ کون سا ڈرامہ تھا، سمندر تھا یا کیا اس کا نام تھا، وہ جو روز جو نا وہ سارے امرتسر بند ہو جاتا تھا اور اس کو دیکھتے تھے، اور وہ اس بندے نے پگڑی پہنی ہوتی تھی اور اچکن پہنی ہوتی تھی،
مجھے اب اس کا وارث تو وارث اس لیے مشہور تھا کہ وہ ہماری اپنی جو اوریجنل ثقافت ہے اس کو شو کر رہا تھا. جس قسم کے ہم لوگ ہیں تو ہم نے ہمارے پرابلم یہ ہے ہمارے جو میڈیا کے لوگ جو ماڈرنائز ہو گئے ہیں سو کالڈ ماڈرنائز وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ امریکیوں کی طرح یا ہندوستانیوں کی طرح یا فرانسیسیوں کی طرح کوئی چیز پیش کریں تو پھر تو ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. ہم دنیا کو نظر آ جاتا ہے نقل اتار رہے ہیں. پاکستان کو پاکستانی بن کر پیش کرنا ہوگا اپنی بات. تو یہ بڑا افیکٹو ہوگا اگر آپ اس طریقے سے پیش کریں اپنے سافٹ پاور کو. آپ کی سافٹ پاور اوریجنل ہونی چاہیے اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑی افیکٹو ہے. اگر بڑی افیکٹو ہے, بڑی ڈیپتھ ہے, ہماری ثقافت بہت مضبوط ہے, ہماری موسیقی, ہمارے فنکار, گلوکار. اچھا ایک اور ایشو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کنکلوڈ کریں, آصف یاسین ملک صاحب, کہ خیال جو بعض لوگ کانسپریسی تھیوریز کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی دنیا کو خصوصاً بشمول مغربی ممالک کے بعض انہیں ایک مضبوط مستحکم پاکستان جو ہے ناقابل کہتے ہیں قبول ہے, اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح کے اس وقت انتشار ہے, کچھ کنفیوژن کا شکار ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, وہ جاری و ساری رہے. کس حد تک یہ جو بات کی جاتی ہے آپ لوگ کس طرح سے اس کو اسیس کرتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ واحد مسلمان نیوکلیئر پاور ہے, وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اگر ایک بار ترقی کی راہ پہ چل گیا, یہاں پہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی تو مطلب ہے پتہ نہیں ان کو کیا ہم سے وہ ہے. جی دیکھیے, جو میں نے آپ کو کہا تھا ایک شیپنگ دی انوائرمنٹ والی بات ہے, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک عدم استحکام رہے, اور وہ عدم استحکام زیادہ ذہنی نوعیت کا ہو. اور جب وہ ذہنی نوعیت کا وہ عدم استحکام ہوگا, اس کے نتیجے میں لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور کرائم کی طرف جائیں گے, اور سٹیٹ کے خلاف ایک جو ہے نفرت یا ایک جو ہے کولڈ بلڈڈ ایٹیچیوڈ آ جائے گا, سٹیٹ سے لائلٹی کم ہو جائے گی. اب جب یہ سارے فیکٹرز ہوں گے تو یہ جو مغربی ممالک ہیں یا دوسری ممالک ہیں جو ہمیں ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ کامیاب ہوں گے اپنے پلانز میں تاکہ ہماری کمزوریوں کو وہ ایکسپلائٹ کر سکیں. میں ایک چھوٹا سا نقطہ دینا چاہتا ہوں. ہماری اپروچ جو ہے, میں اس سے وابستہ بھی رہا ہوں, ہم مغرب کے اندر جب جاتے ہیں اوپینین میکرز کے پاس تو ہم زیادہ تر جو فیوریبل اوپینین والے ہوتے ہیں انہی کو جا کر, جس کو کہتے ہیں نا دوستوں سے اور دوستی بڑھانے کے لیے, مسلمانوں کو مزید مسلمان کرتے ہیں. میری گورنمنٹ کو سجیشن یہ ہے, میرا سجیشن یہ ہے کہ جو لوگ ہوسٹائل ہیں ان کے اوپر جائیں, ان کو ٹارگٹ کریں, ان کو پاکستان لائیں, ان کو دکھائیں کہ یہاں پر کیا ہے, اور ان کے اوپینین کو اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم نیوٹرلائز کریں. اچھا شاہ لطیف صاحب, میں چاہوں گا اسی پر آپ بھی کچھ اظہار خیال کریں پروگرام کنکلوڈ ہونے سے پہلے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ بالکل اس میں سچائی ہے کہ جو دشمن ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ نفسیاتی جنگ ہے. دشمن اب آپ ملک کے اندر دیکھ لیجئے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ آئیڈیل ہیں, مگر جس طرح ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اداروں کے خلاف, یہ عدم استحکام کی علامتیں ہیں کہ اداروں کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا, لوگوں کے اندر سوشل جسٹس جو ہے وہ نہیں مل رہا, اور لوگوں کے اندر وہ چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں انصاف کی کمی ہے, ادارے جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے, غصہ دلا رہے ہیں لوگوں کو, جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہے ہیں, غصہ دلا رہے ہیں لوگوں میں, ایک عدم استحکام کی صورت حال پیدا کر رہے ہیں. جب اداروں کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو اسی کو آپ کہتے ہیں نا کہ ملک میں ایک کیوس اور انارکی کی سچویشن پیدا ہو جائے گی. مجھے ذرا خطا کلامی کرنی پڑے گی شاہ لطیف صاحب, کیونکہ پروگرام کا وہ ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. نعیم خالد لودھی صاحب, لیفٹیننٹ آصف یاسین ملک صاحب, بہت شکریہ اپنے مہمانوں کا. ناظرین, بات ہی کہ اگر قوم کی صفوں میں یکجہتی ہو, اتفاق ہو, یونٹی ہو, تو بڑے سے بڑے کہتے ہیں نا جو دشمن ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اس کا منہ ہم پھیر سکتے ہیں. یہی تاریخ کا سبق ہے جس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.